الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم و مکرم و معزز حجاج کرام، عمرے کے سفر پر جانے والے عزیز اللہ کے گھر کے مہمان اور عزیز ہماری ماں بہنیں، الحمدللہ ہم سب کے سب یہاں ایک تربیتی اور ایک ٹریننگ کے پروگرام میں جمع ہوئے. ایک تربیت اور ٹریننگ اس بات کی کہ آپ سب حضرات اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، تو اللہ کے مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں. اللہ کے گھر کے مہمان بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے گھر کے نہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ رب العزت آپ کا میزبان ہے. میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک اللہ کا وہ گھر خانہ کعبہ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے. وضع للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے یعنی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے لیے بنایا گیا ہے. للذی ببکۃ مبارک، وہ اللہ کا گھر بکہ شہر میں ہے. ہم لوگ مکہ کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بکہ کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے اس کو بکہ کہا. بکہ لوگ بولتے بولتے کیا ہو گیا؟ مکہ ہو گیا. للذی ببکہ، وہ اللہ کا گھر بکہ شہر میں ہے. مبارک وہدی للعالمین، وہ بہت ہی بڑا بابرکت ہے، برکتوں والا گھر ہے. وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. ہدایت کی ہوائیں اللہ رب العزت کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہدایت کی ہوائیں وہیں سے نکلتی ہیں. وہیں سے اللہ کے گھر سے ہدایت کی باتیں، نیک کاموں کی توفیق اللہ رب العزت وہیں سے عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں یعنی اس شہر میں اللہ رب العزت کے بے شمار نشانیاں، بے شمار اس کی علامتیں ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے بے شمار قدرت کی چیزیں ہیں. فیہ آیات بینات، بے شمار اللہ رب العزت کے بہت ہی اہم نشانیاں ہیں. کہاں؟ اس شہر میں اور اس گھر کے پاس. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا،
جو کوئی بندہ اس شہر میں چلا جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، سکون والا ہو جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، امن، سکون، اطمینان، راحت، چین، جو کوئی اس شہر میں داخل ہوگا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، چین والا ہو جاتا ہے، آرام والا بن جاتا ہے، سکون والا بن جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر وہاں جانا فرض ہے۔ طاقت سے کیا مراد؟ ایک تو صحت ہونا چاہیے، جا کر آنے کے لیے صحت ہونا طاقت سے مراد۔ دوسری استطاعت ہونا، وہاں تک جا کر آنے کا سفری خرچ ہمارے پاس ہونا۔ جس کسی کے پاس طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو، وہاں تک جانے کا خرچہ بھی ہو، اور وہ کھا پی کر کے ساری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد زائد ہو تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کو اس کے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے اس کے حج کا۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت اس سے لاپرواہی، اس کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، تم اگر فرض ادا کر لو یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ اچھا، جس کسی کے پاس استطاعت ہوگی، حدیث میں آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جس کسی کے پاس وہاں تک جانے کی استطاعت ہو، طاقت ہو، صحت ہو، معمولی بہانے بنا کر کے اگر وہ ٹالتا رہے کہ میرا کیا ہے بزنس اچھا ہو جائے، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائے، میرا گھر بار بن جائے، میرا دکان بن جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، جب پورے کا پورا سیپریٹ ہو جائے تب جا کر کے میں حج کروں گا، اس طرح ارادہ کرتے کرتے وقت ٹلتا گیا ٹلتا گیا ٹلتا گیا، اسی حالت میں اس کو موت بھی آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی یا نصرانی یا مشرک بن کر مرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اس کو بیان کیا۔ اور ایک بات ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ پوری دنیا میں اللہ کا وہ گھر پہلا ہے، اس سے پہلے کیا تھا بھی پوری دنیا؟ پورے کا پورا پانی ہی پانی تھا، سمندر ہی سمندر تھا۔ اللہ نے جب اس سمندر کو زمین میں تبدیل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے ہاتھوں میں، اپنے مٹھی میں مٹی لی، مٹی یعنی ہمیں مٹھی بولتے نا، اپنے مٹھی میں اللہ اپنے قدرت کے مٹھی میں اپنے دست میں مٹی لے کر کے پانی میں ڈالا، وہ جو سمندر تھا نا پانی میں ڈالا، پانی میں ڈالتے ہی کیا ہوا، وہ ایک زمین کی شکل بن گئی۔ جیسے ہی زمین کی شکل بنی، اب کتنی ہوگی وہ؟ بڑا پھیلا ہوا سمندر ہے، چھوٹی سی زمین اس پانی میں کیا ہوگی؟ ہلنے لگے گی، ہلنے لگے گی، جب ہلے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کو ٹھہرانے کے لیے اس کے اطراف میں پہاڑوں کو بنایا، یعنی اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو بنایا۔ والجبال اوتادا، یعنی ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا ہے۔ کیوں بنایا میخ؟ یہ زمین کو رکانے کے لیے،
کہ زمین کو پانی پر ٹھہرانے کے لیے، اس زمین کو اللہ زمین بنانے کے لیے کیا کیا؟ پہاڑوں کو میخ کے طور پر استعمال کیا۔ آپ جا کر کے وہاں دیکھیں گے خانہ کعبہ جہاں ہے بالکل نیچے ہے، یعنی ڈون ہے، یعنی ڈون علاقے میں خانہ کعبہ ہے، اس کے اطراف میں پورے کے پورے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، زمین ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ آپ کی حکومت جو ہے پہاڑوں کو تراش کر کے زمین کے لیول تو کرتی ہے، لیکن زمین کا نام نشان خانہ کعبہ کے اطراف میں کہیں بھی نہیں، پورا پہاڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ٹھہرانے کے واسطے پہاڑوں کا استعمال کر کے، پہاڑوں کو گاٹ کر کے اس زمین کو ٹھہرایا۔ پھر کیا کیا اللہ رب العزت؟ ان پہاڑوں کو وہاں گاٹ کر کے زمین کو ٹھہرا کر اپنا جو گھر تھا خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، بیت اللہ ہم جس کو کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو اللہ نے وہاں اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ ہو سکتا ہے اللہ اپنی قدرت سے بنائے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے جو غلام ہیں فرشتے ان کے ذریعے اللہ نے بنایا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر اس دنیا میں سب سے پہلے بھی، زمین بھی پہلی وہی ہے اور پوری زمین میں پہلا گھر بھی وہی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے اللہ نے کہا ان اول بیت، بے شک وہ گھر پہلا گھر ہے اس دنیا میں، اس زمین میں اللہ کا وہ گھر پہلا ہے۔ لوگوں کے لیے کیا بنایا گیا؟ ہدایت کا مرکز بنایا گیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ وہاں بے شمار برکتوں کو وہاں اللہ نے نازل فرمایا، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ایک تو خانہ کعبہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس خانہ کعبہ میں حجر اسود وہ بھی ایک نشانی ہے، جنت کا پتھر ہے وہ، اور اسی طرح خانہ کعبہ کے پاس میں جو یو ٹیپ ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ کمپاؤنڈ کے اندر جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ حالانکہ جب اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا وہ پورا ملا کر بنایا تھا، خانہ کعبہ کو پوری زمین، جیسے فل سیٹ کہتے ہیں، پوری زمین کو اللہ نے خانہ کعبہ یعنی پورا گھر بنایا تھا۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً شروع سے لے کر اب تک 13 مرتبہ ہوئی، جگہ وہی، جگہ رتی بھی بدلی نہیں ہے، فاؤنڈیشن بھی وہی ہے، سائیڈ بھی وہی ہے، فلیٹ بھی وہی ہے، لیکن یہ تعمیر وقت کے اعتبار سے بدلتی گئی، زمانے کے اعتبار سے بدلتی گئی، الگ الگ طریقے سے بدلتی گئی۔ اب جو باقی ہے وہ 13 مرتبہ، 13ویں مرتبہ جس نے تعمیر کی ہے وہ باقی۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں خانہ کعبہ کو پھر سے دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی، پھر سے بنانے کی نوبت آئی، تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ چندہ اکٹھا کیا، چندہ جمایا لوگوں کے پاس۔ وہ چندہ اتنا ہوا کہ پوری سائیڈ میں گھر نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھی حلال پیسہ، لوگوں کی کمائی کا حلال پیسہ اکٹھا کر کے وہ خانہ کعبہ کو بنانا تھا۔ اور اس وقت لوگوں میں یہ بھی بات تھی کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم حلال طریقے سے، حلال کمائی سے بنانا ہے، اس لیے حلال کمائی کا حلال روپیہ لے کر کے اس کو کیا کیا؟ تعمیر کرنے لگے، تو پوری سائیڈ میں گھر نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ آدھی سائیڈ میں اللہ کا گھر بنایا، آدھی سائیڈ ایسے ہی چھوڑ۔ جو آدھی سائیڈ جو چھوڑ دی ہے نا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج حتیم کہتے ہیں، حتیم، یعنی یو ٹیپ میں جو کمپاؤنڈ کی دیوار ہے اس کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی کی جگہ۔ اگر کوئی وہاں جا کر کے نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں تمہیں کہاں جا سکتے ہیں وہاں، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ کب کی کھولتی ڈور،
وہاں کا کنگ کون کون کی بڑے بڑے جا کے وہاں نماز پڑھ لے کے آتے ہیں اندر جاتا. ہمیں تمہیں نہیں پڑھ سکتے, آج کے بندے نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, آپ کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا, آدھی پوری سائیڈ میں آدھا گھر تعمیر کیا ہے, آدھی جگہ چھوڑ دی ہے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے انعام. اب بھی اگر ہم حتیم کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. الحمدللہ چھوڑتے ہی وہاں, خانہ کعبہ کے اندر نہیں چھوڑتے, وہ جگہ میں نماز پڑھنے کے لیے چھوڑتے ہی. وہاں پڑھنا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر. تو اللہ کا گھر, جس گھر پر اللہ کے بے شمار انوارات, بے شمار تجلیات نازل ہوتے ہیں اور بے شمار اس میں نشانیاں ہیں. ایک ہے مقام ابراہیم. اللہ نے نشانی کے طور پر کیا کہا, فی آیات بینات مقام ابراہیم. مقام ابراہیم بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. جب 9ویں مرتبہ یا 10ویں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا غیر آباد ہو گیا تھا, جنگل بیابان ہو گیا تھا. آپ بیانوں میں واقعات سنے ہی کہ پھر اللہ رب العزت اس گھر کو آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذریعہ بنایا. پھر انہوں نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, ان دونوں کو لے جا کر کے اس بیابان میں چھوڑ کر آئے. اللہ کا حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ, ان کو اولاد نہیں تھی, اس لیے حضرت سارہ خود اپنے شوہر کا نکاح, ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے کرا دیا. جبکہ حاجرہ ان کی باندی تھی, حضرت حاجرہ سے ان کا نکاح کرا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 120 سال, 80 سال تک بھی اولاد نہیں تھی. وہ پوری زندگی دعا کرتے تھے اولاد کے لیے. دیکھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اولاد کے لیے پوری زندگی وہ دعا کرتے تھے. 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو آپ کی بیوی تھی دوسری, ان سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے. جیسا ہی پیدا ہوئے, اب تو دونوں بیویاں ایک جگہ رہتی تھی, اولاد ہوتے ہی تھوڑا انسانیت کے ناطے انبن ہونے لگی. اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم, تم اپنی دوسری بیوی حاجرہ کو اور اسماعیل ذبیح اللہ جو لڑکا ہوا ہے, ان دونوں کو لے جا کر کے ایک جنگل, ایڈریس دیا اللہ نے, فلاں جنگل میں چھوڑ کر آ جا. لے جا کر کے چھوڑا اور پھر کہا کہ چھوڑ دینا, تم چھوڑ کر واپس آ جانا, پلٹ کے بھی نہیں دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے خاص دوست تھے. انہوں نے اپنی بیوی بچے کو لے گئے, جا کر کے وہ جگہ میں چھوڑا, کچھ کھجوریں کچھ پانی دے کر کے واپس آ گئے. دیکھا نہیں, بہت دور آ کر کے جب آنکھوں سے وہ دور ہو گئے, نظر نہیں آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعا کیا, اے اللہ تیرے حکم سے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد, مکمل ایک صفحہ, ایک پیج قرآن میں ہے, لمبی دعا کی حضرت ابراہیم نے. اس میں خاص دعا کیا کی, میں تیرے حکم سے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اس کی حفاظت فرما, اور ان کی ایسی حفاظت فرما کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے سبق حاصل کریں اور یہ تیری عبادت کر سکیں, اور اسی طرح تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اور پھر ان کی ذریت کے لیے, ان کی اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا کی, اور اسی طرح اس شہر کی آباد ہونے کے لیے بھی دعا کی. اس شہر کو پھل سے, پھولوں سے, اچھی اچھی نعمتوں سے آباد کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ کو جبکہ وہاں کوئی چیز پکتی نہیں ہے, پیک نہیں ہوتی, وہ زمین میں کوئی ترکاری بھی نہیں اگتی, کوئی پھل بھی نہیں اگتا, یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں جو چیز پکتی ہے, پیک ہوتی ہے,
پھل ہو، پھول ہو، ترکاریاں ہو، جو بھی ہیں اس میں نمبر 1 کوالٹی آپ کو وہاں ملے گی. نمبر 1 مثلا ایک سیب ہے، ہم نمبر 1 سیب یہاں نہیں کھاتے، نمبر 1 سیب وہاں کھاتے جبکہ پکتا نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ اس جگہ کو، اس شہر کو تو آباد کر، بیابان، جنگل ویران. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے پر وہ پورے کا پورا کیا ہے ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، پورا کیا ہے زمین کے لیول ہو گیا. پھر اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے یہ سب پکچر بنائے. ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی. پھر اس کے بعد تھوڑی بیویوں میں انبن ہونے لگی. پھر اللہ کا حکم ہوا لے جا کر کے فلاں جگہ چھوڑو. لے گئے، چھوڑ دیا، دعائیں کرے، واپس آ گئے. اب وہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی نہیں وہاں، ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں، چھوڑ کر آ گئے. اب وہ جو کھجوریں، جو پانی ابراہیم جو دے کر آئے تھے، وہ جتنے دن، کتنے دن رہیں گے، توشہ کتنے دن رہے گا. کھجوریں اور پانی جہاں حضرت ابراہیم چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی بڑی صابرہ تھی، شاکرہ تھی. ابراہیم جب چھوڑ کر جا رہے تھے انہوں نے پوچھا میرے سرتاج تم کہاں جا رہے؟ کچھ نہیں کہا، بس اللہ کا حکم تھا. چھوڑ کر جا رہے تھے، پوچھا کہاں جا رہے؟ کچھ نہیں جواب دیا. اللہ نے ان کو ایسے ہی تاکید کی، چھوڑنا آ جانا، کچھ نہیں کہنا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا. حضرت ہاجرہ جو صابرہ تھی، خود سمجھ کر کے انہوں نے پوچھا کیا تم اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی منڈی ہلائی. ہاں. جیسے ہی منڈی ہلائی تو حضرت ہاجرہ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہ کرے. تو صبر کرتے ہوئے رہ گئے. توشہ ختم ہوا، پانی ختم ہوا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام بچے کو پانی کی تلاش میں، بچے کو پانی کی تلاش میں، وہ جو اللہ کا گھر نیچے تھا، اطراف میں پہاڑ تھے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کبھی یہ پہاڑ پر بھاگی، کبھی وہ پہاڑ پر بھاگی. جہاں زمین لیول ہوتی وہاں بھاگتی. پہاڑ پر کون بھاگتا ہے؟ کوئی بھاگ نہیں سکتا، آہستہ چلنا ہی مشکل ہے، بھاگے گا کہاں؟ تو حضرت ہاجرہ چڑھ کر ایک پہاڑ پر دیکھتی کہ کوئی ہے کیا انسان، پانی مل جائے پینے کے لیے. کبھی ادھر چڑھی، نیچے اترا. بچے کے پاس آئی، دیکھا کہیں کوئی درندہ یا کوئی موذی جانور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، دیکھا. پھر یہ پہاڑ پر چڑھ. اب وہ پہاڑ پر اس لیے چڑھی کہ دیکھیں ادھر کون ہے، کوئی ہے تو مدد مانگ لیں، پانی مانگ لیں پینے کے لیے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام ادھر دوڑی، کبھی ادھر دوڑی، ایسا 7 چکر لگائی. اب انہی پہاڑوں کو ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے. ایک پہاڑ کا نام ہے صفا اور ایک پہاڑ کا نام ہے مروہ. جہاں حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگایا تھا اسی کو صفا مروہ کہتے ہی انہوں نے دوڑ لگائی. لیکن اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو، قیامت تک آنے والے عمرہ کرنے والوں پر اس کو واجب کر دیا. انہوں نے پانی کے لیے دوڑا تھا، اب ہم بھی جا کر دوڑ رہے تو ہم کیوں دوڑ رہے؟ اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی. اللہ نے اس کو حج کا ایک رکن، عمرے کا ایک رکن بنا دیا. تو ہاجرہ علیہ السلام دوڑ لگائی. اللہ نے ان کا نظام بنا دیا. جہاں بچے کو لٹایا تھا، بچے کے جو پیر تھے، اب بچہ بلکتا ہے، پیاس سے تڑپتا ہے، جیسے پیر مار رہا تھا وہ پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری. جیسے جاری ہوا پانی ابلنے لگا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو پانی جاری تھا. جس چیز کے لیے انہیں دوڑ رہی تھی اللہ نے اس کا نظام اس زمین میں بنا دیا. اب حضرت ہاجرہ نے آ کر کہا زمزم، رک جا رک جا. زمزم کا میننگ کیا ہے؟ رک جا رک جا. مطلب کیا؟ وہ پانی ایسا ابل رہا تھا
ان کو خوف ہونے لگا کہ کہیں پانی یہ ابل کر کے پھیل نہ جائے اور ہم کو ایک گلاس بھی پانی نہ ملے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ زمزم، رک جا۔ زمزم یہ عبرانی زبان ہے، ان کی عبرانی ان کی زبان ہے، اس زبان میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا۔ جیسے انہوں نے کہا وہ پانی کہا ادھر ادھر پھیلا نہیں، وہیں ابلتا تھا، وہیں ابلتا تھا۔ پھر پانی کو لے کر کے انہوں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے زمزم نہ کہہ دی تو قسم اللہ کی وہ پانی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ زمزم کا پانی نکلا، پھر وہ شہر آباد ہوا۔ جیسے ہی شہر آباد ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ بھائی تم اپنے بیوی بچے کے پاس جاؤ۔ جا کر دیکھا تو وہاں لوگ جو قافلے تھے آ کر رکنے لگے، کچھ آبادی سے ہو گئی۔ پھر جیسے ہی پہنچے ابراہیم، اللہ نے کہا دیکھو تمہارا بچہ جہاں سویا ہوا تھا اس کے بازو میں ہمارا گھر ہے، ہماری وہ فاؤنڈیشن ہے، ہماری وہ بنیادیں ہیں جو ہمارے گھر کی ہیں، تم اپنا گھر بناؤ، تم ہمارا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں فاؤنڈیشن تھا، وہاں پایا تھا کچھ جو بوسیدہ ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو بنایا، اچھا بنایا، ان کے ہاتھ کہاں تک گئے وہاں تک بنایا، اب آگے ہاتھ نہیں جا سکتے، کوئی ساروے نہیں تھے اس زمانے میں، کوئی سیڑھی نہیں تھی اوپر چڑھ کر کے اس کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ میرے ہاتھ جہاں تک گئے میں وہاں تک تو تعمیر کر دیا ہوں، اب آگے میری طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ہم ایک پتھر دے کر کے تم کو بھیجتے ہیں، ہم تم کو ایک پتھر دے کر بھیجتے ہیں، اس پتھر پر تم کھڑے ہونا، اس پتھر پر کیا ہے تم کھڑے ہونا، پھر کھڑے ہو کر کے صرف تم ارادہ کرنا، اوپر جانے کا ارادہ کرو گے تو وہ پتھر تم کو اوپر لے جائے گا، دائیں جانے کا ارادہ کرو گے تو وہ پتھر تم کو دائیں لے جائے گا، بائیں جانے کا ارادہ کرو تو وہ پتھر تم کو بائیں لے جائے گا۔ وہ پتھر پر کھڑے ہو گئے، صرف ارادہ کرتے تھے، وہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا اور یہ گھر اللہ کا تعمیر کرتے گئے، اوپر تک تعمیر کرتے حضرت ابراہیم نے۔ اچھا تعمیر کرنے کے بعد وہ جو پتھر ہے اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے پیتل کا بنا ہوا ہے، وہ بنائے ہی سے سعودی حکومت یا کوئی دوسری حکومت، اس کے اندر ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہ پتھر کو اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو اس میں 2 پیر کے نشان نظر آئے، وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، اچھا تعمیر ہو گئی، گھر بن گیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، اب اس گھر کو آباد کیسے کرنا ہے، لہٰذا تم لوگوں میں آواز لگاؤ۔ لوگوں میں کیا ہے؟ آواز لگاؤ۔ کیا آواز لگاؤ؟ آؤ اللہ کے بندے، اللہ کے بندو اس گھر کی طرف آؤ، اس گھر کا طواف کرو، اس کے سامنے اللہ کی عبادت کرو، تم آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری آواز کو کون سنیں گے، نہ مائک ہے نہ کچھ، کیا بھی نہیں، یہاں کون سنیں گے میری آواز؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، اس آواز پر لوگوں کو وہاں تک لانا یہ بھی ہمارا کام ہے، تمہارا کام صرف آواز لگانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا آواز لگائی؟ اے لوگو آؤ اس گھر کی طرف، تمہاری جیسی جیسی سہولت ہے، پیدل آنے والے پیدل آؤ، اونٹوں پر سوار ہو کر آنے والے اونٹوں پر سوار ہو کر آؤ، گھوڑوں پر سوار ہو کر آنے والے گھوڑوں پر سوار ہو کر آؤ۔ ابراہیم نے آواز لگائی، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آواز لگائی نا، آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، آواز انہوں نے لگائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آواز اللہ نے اس وقت جو زندہ تھے ان کے کانوں تک بھی وہ آواز پہنچائی،
جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں تھے ان کی کانوں تک بھی آواز اللہ نے پہنچائی، جو ابھی باپ کے صلب میں تھے ان کے کانوں تک بھی اللہ نے آواز پہنچائی، جو ابھی عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں آئے اللہ کے عالم ارواح میں ہیں، ان تک بھی اللہ نے آواز پہنچائی۔ اور جن جن لوگوں نے اس آواز کو سنا، اس آواز پر جن جن لوگوں نے لبیک کہا، وہ لوگ اللہ کے گھر کو لبیک کہتے بھی جائیں۔ انسان کیا کہتا ہے جب بھی اللہ کے گھر کو، حج کو جاؤ، عمرے کو جاؤ، احرام کی حالت میں جاتا ہے، تلبیہ پڑھتے جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ جتنے جانے والے ہیں ان سب کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، 4 مرتبہ لبیک لبیک لبیک۔ لبیک کا میننگ کیا ہے؟ عربی کا ورڈ ہے وہ میں حاضر ہوں۔ جیسے اسکول میں یا مدرسے میں بچوں کی اٹینڈنس لی جاتی ہے، حاضری لی جاتی ہے، تو اس وقت کوئی یس مس، یس ٹیچر، جی حضرت، لبیک کہتا ہے۔ ایسے اللہ کے گھر کو جب یونیفارم پہن کر، احرام پہن کر بندہ جاتا ہے، لبیک، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ 4 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ ارے کس نے بلایا تجھے لبیک بولنے کر تو آ رہا؟ کون بلائے تجھے؟ کون پکارے؟ کون آنے بولے؟ یہ وہ 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا کام پکارنا ہے، وہ آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ہم نے جن جن کے کانوں تک وہ آواز پہنچائی انہوں نے لبیک کہا، اور جو لوگ وہاں کو جا کر لبیک پڑھیں گے اللہ نے ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچائی، وہی لوگ لبیک کہتے ہوئے جائیں۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں، پوری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے برابر کا کوئی نہیں۔ یہ ترجمہ ہے لبیک تلبیہ کا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے انسان احرام پہن کر جاتا ہے۔ احرام معمولی ہے، سوٹ بوٹ پہننے والا مالدار، کروڑ پتی، لکھوں پتی، ارب پتی جب اللہ کے گھر کو جاتا ہے، معمولی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو طے ہے وہ لباس پہن کر جاتا ہے۔ اچھے شوز آتا تھا، اچھی پینٹ پہنتا تھا، اچھا جھبا شری اور جھبا شرٹ پہنتا تھا، بہترین قسم کے کپڑے پہنتا تھا۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ جب ہمارے گھر کو آتے ہو تمہارا یونیفارم چینج ہونا چاہیے۔ تم اللہ کے در پہ پہنچ رہے ہو، اللہ کے گھر کے پاس جا رہے ہو، تم فلاں یونیفارم کے ساتھ ہی آنا، اور یہی کہتے ہوئے آنا، تلبیہ کہتے ہوئے آنا۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام 5000 سال پہلے ہم کو بلایا ہے، ہم اب قبول ہوئے ہیں، اب جا رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے پکارا تھا، ہم نے اس کو سنا تھا، اب کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بابرکت ہیں کہ اللہ نے وہ آواز کانوں تک پہنچائی، اللہ نے قبول کیا۔ اللہ وہاں بلا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، احرام باندھ کر جائیں گے۔ اللہ کا وہ مقدس گھر، جس گھر کا کنیکشن ایسا ہے، زمین میں یہ خانہ کعبہ، آسمانوں میں اس کے برابر میں کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ آسمانوں میں اسی کے برابر میں ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔
اور ایک بات پینٹ کی ہے، ایک فرشتے کا ایک بار نمبر آ گیا اس کی زندگی میں، فرشتے کی زندگی میں، قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کی کتنے اربوں خربوں فرشتے ہوتے۔ اسی بیت المعمور کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وہ اللہ کی کرسی ہے، اللہ اس پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں، کیا ان کی شکل ہے، کیا ان کی حیات ہے، کیسے ہوں گے، وہاں تک ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، وہ کیسے ہیں، بس ہماری پہنچ وہیں تک ہے کہ اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی ہے، اللہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں آپ نے آیت الکرسی پڑھا ہوگا، آیت الکرسی یعنی کرسی والی آیت، وہ کرسی کی تشریح اس میں بیان کی گئی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اتنی چوڑی ہے، یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہ زمین، یہ آسمان، اللہ کی کرسی ایک بہت بڑا میدان ہے، اللہ کی کرسی ایک بہت بڑا میدان ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، اس میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی، چھوٹی سی، جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی رہے تو کیا دکھتا، ویسا یہ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری چیزیں وہ کرسی کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کی کرسی اوپر، اس کے نیچے اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے نیچے وہ بیت المعمور جو آسمانوں کا کعبہ ہے، اس کے نیچے ساتوں آسمان، اس کے نیچے زمین، وہ زمین کے اوپر یہ خانہ کعبہ۔ اگر اللہ کی کرسی کے اوپر سے پتھر آپ ڈالیں گے تو پتھر نکل کر عرش پر آ کر، عرش سے نیچے بیت المعمور پر آ کر، بیت المعمور سے آسمانوں پر آ کر، آسمانوں سے نیچے زمین پر سیدھا خانہ کعبہ پر گرے گا۔ اتنا اللہ کا کنیکشن ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اللہ کا کنیکشن ہے وہ۔ اللہ رب العزت کی خاص اس گھر پر اللہ کی نظر ہے، اسی لیے لوگ دنیا میں کونے کونے سے لوگ، جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کا رخ اسی کی طرف ہوتا ہے۔ اگر اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، بغیر رخ کے نماز نہیں ہوتی، یہ ارکان میں سے ہے۔ تو سب کا رخ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات، اللہ رب العزت کی برکتیں اترنے کی جگہ ہے۔ اور اس خانہ کعبہ کا 1,24,000 نبیوں نے اس کا طواف کیا ہے، اپنے خدموں کو، اپنے مبارک خدموں کو نبیوں نے وہاں رکھا ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے اپنے خدموں کو وہاں رکھا ہے، پورے بزرگان دین، پورے اولیاء کرام نے وہاں خدموں کو رکھا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ نے قبول فرمایا، آپ حضرات جا کر کے اپنے خدموں کو وہاں رکھیں گے۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، اللہ کا ایک فضل ہے۔ ہم اس لائق نہیں تھے ہم اپنے قدموں کو وہاں رکھیں، ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ اپنی توفیق سے ہم کو بلا رہے ہیں اور ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس زمین کا حق جہاں نبیوں نے قدم رکھا، ہم وہاں اپنے قدم رکھنے کے قابل نہیں، سر رکھنے کے قابل۔ سر رکھ کر بھی اگر اس زمین پر ہم چلے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ مقدس سرزمین پر آپ حضرات جا رہے ہیں، اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے یعنی اللہ کے میزبان ہیں، اور اس گھر کے پاس اب تک آپ حضرات دور دور سے نیت کر کے، اس کی طرف رخ کر کے، دل میں اس کا تصور کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب تم مبارکباد کے قابل ہو کہ تم اس جگہ جا کر، اس خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے تم کھڑے ہو کر کے نیت کیا کریں گے؟ میں عصر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ تیرے لیے تیرے اس گھر کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کے لیے
یہی نماز جو اپنے شہر میں پڑھتے تھے وہی نماز وہاں جب اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ سرزمین پر پڑھیں گے، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ 1,00,000 نمازیں پڑھ رہے ہی آپ 4 رکعت نماز، لیکن 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھیں گے دن میں تو ڈیلی 5,00,000 نمازوں کا ثواب مفت میں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، دکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ کھاتے میں وہ نیکیاں ڈال رہے ہیں۔ تو مقدس لوگ ہیں آپ، جانے والے بابرکت ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بھئی حج کرو، عمرہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ حج کا جب اللہ نے حکم دیا، عمرے کا جب اللہ نے حکم دیا تو سب سے پہلے شرط لگائی کہ یہ کام تم صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ نماز پڑھنے کا حکم کیا، زکوٰۃ دینے کا حکم کیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، بہت سارے حکم اللہ نے دیے ہیں۔ کام بھی اسٹارٹنگ میں شرط نہیں لگائی اللہ نے، للہ، اللہ کے واسطے کرنا بول کر شرط نہیں لگائی۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، ایسا ہی کہا ہے۔ لیکن جب حج عمرے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ حج کرو، عمرہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ یہ ایسا مبارک سفر ہے جس میں تمہاری ساری عبادتیں آ گئی، مال کی عبادت آ گئی، مال خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح وقت کی عبادت آ گئی۔ نماز کو وقت لگاتے تھے نا، 10 منٹ 15 منٹ، وہ وقت لگا کے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے لیے تم جان لگاتے تھے، اپنے اعضاء سے حرکت کرتے تھے، جان لے کے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو نماز میں چیزیں پڑھی جاتی تھی وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، زبان کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، وقت کی عبادت، اور اسی طرح جان کی عبادت، سب اس ایک عبادت میں آ گئی۔ اس لیے اللہ نے شرط لگائی کہ تم یہ جب عبادت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ کام تم اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ اور کوئی مقصد تمہارا ہوگا تو تمہارا یہ جان لگا کے جانا بھی بیکار ہو جائے گا، مال لگا کے جانا بھی بیکار ہو جائے گا، وقت لگا کے جانا بھی بیکار ہو جائے گا، اور جتنی عبادتیں جا کر کریں گے سب بیکار ہو جائے گا۔ اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے لیے کرنا، یہ کام اللہ کے لیے کرنا۔ حج کرو، عمرہ کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تو الحمدللہ حج بھی وہی ہوتا ہے، عمرہ بھی وہی ہوتا ہے۔ حج مخصوص مہینے میں مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، لیکن عمرہ جو ہے سال بھر ہوتا ہے، سال بھر ہر مہینے میں ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی ہوتا ہے، حج کے مہینے میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے، دن میں بھی ہوتا ہے، ہر ہفتہ ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، ہر گھنٹے ہوتا ہے۔ کوئی وقت اس کے لیے طے نہیں ہے کہ یہ جو ختم عمرہ ہوتا بھی بول کر نہیں۔ حج وہ حج اکبر ہے، بڑا ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں چھوٹا، 5 دن چھوٹا، اس 5 دنوں کے علاوہ حج مقامات جہاں جہاں ارکان ادا کرنا وہاں ہی، ان 5 دنوں کے علاوہ اگر کوئی وہاں جا کر کے وہ ارکان ادا کرے تو حج نہیں ہوتا، ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو حج مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، عمرہ جو ہے سال بھر ہوتا ہے۔ حج جو ہے یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، اللہ کی طرف سے وہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا ہے اور 4 مرتبہ عمرے کیے۔ 4 مرتبہ عمرے نبی پاک علیہ السلام نے کیے اور حج پوری زندگی میں 1 بار کیا۔